اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہنسانے والے گوشی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوشی صاحب، ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. تو آر یو ریڈی؟ ہاں جی شاہ جی، یہ نہ سمجھنا میری وائف نے مجھے سمجھا کے کلیا کہ کتھارسس تو ڈرنا نہیں. اینی ریگریٹ ان لائف؟ اینی ریٹ کا بھی مطلب انہیں سمجھا کے کلیا. اچھا ٹھیک ہے، تو بتائیے پھر کیا ریگریٹ ہے آپ کی زندگی کا، اگر کوئی ہے تو. دکھ اور تکلیف اور پچھتاوا. ٹھیک ہے جی. صحیح بیگم نے آپ کو سمجھایا ہے؟ دکھ اور تکلیف اور پچھتاوا جو ہوتا ہے نا جی، یہ دل میں رہ جاتا ہے. میرے ساتھ ایک بڑے دل میں ایک چیز ہے کہ میں ان لوگوں کو دوبارہ نہیں جا کے مل سکا. کن لوگ؟ وہ میری بیٹی بیمار ہو گئی. اچھا. وہ 2017 میں. اچھا. اور شیخ زاد ہاسپٹل میں تھا، ڈرامہ وغیرہ میں نے چھوڑ دیا تھا. اور پیسے کی اتنی ضرورت پڑ گئی کہ جب میں انڈیا سے آیا تو کچھ اس کے لیے میں نے کوئی سونا وغیرہ لایا تھا 6-7 توڑے، وہ بھی گیا. گاڑی تھی تو اتنا ایکسپینسو خرچہ تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو یہ 8-10 لاکھ روپے کا بندوبست کرنا ہے، اس کا پلازمے ہونے ہیں. اچھا. اور کیا وہ جو ایک مشین تھی جو پلازمے والی. اور کیا عمر تھی بیٹی کی اس وقت؟ بیٹے کی عمر تھی 14 سال. اچھا. اب ظاہر ایک باپ ہے، جی کوئی بھی، ٹھیک ہے جی، وہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد کو کچھ بھی نہ ہو. وہ میں نے اپنے دوست کو بولا کہ یار وہ صبح گاڑی میری آپ نے لے لینی ہے تو میں بھیج رہا ہوں. تو وہ کہتا ہے جی ہاں جی ٹھیک ہے، آپ صبح آ جانا. یعنی کہ بیچ دو نا. ہاں جی. رات کو کیا ہوتا ہے کہ ہم تقریباً 11-12 بجے آرٹسٹ سب آئے تھے ادھر ہاسپٹل میں. سہیل احمد صاحب بھی آئے تھے اور جواد وسیم صاحب، دادا ابو جو ہیں انہوں نے بڑی معاونت کی، بڑی بھاگ دوڑ کی. جواد صاحب بہت خیال کرتے ہیں. جی کیئرنگ آدمی، اس لیے ہمیں انہیں دادا ابو کہتے ہیں. میں نے دیکھا ٹریڈ میں سب جواد صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. جی. اور اس رات واقعہ کیسا ہوتا ہے کہ 2 بندے آتے ہیں 3، وہ مجھے آ کے ڈائریکٹلی ملتے ہیں. میں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی پبلک پلیس میں ہوگا کہ فنکار ہیں، چلے ان کو مل جاتے ہیں تو دعائیں وائیں دیتے ہیں، کوئی پتہ لے لیتے ہیں ان کا. وہ آتے ہیں، وہ بیٹی کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو، اللہ بہتر کرے گا. وہ دعا بھی کرتے ہیں، پتہ لے کے آتے ہیں. اور ایک شاپ پر ایک بنا ہوا تھا، ایک شاپ پر جیسے کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی مٹھائی لے جاتا ہے، کوئی فنکار کے پاس جاتا ہے، کوئی چاہتا ہے یار کوئی خالی ہاتھ نہ جاؤں، کوئی بوکے لے جاؤں یا کوئی پرفیوم یا کوئی موبائل یا کوئی بھی اپنی مرضی سے جتنی حیثیت ہوتی ہے. اب وہ میں ان کو اپنی وائف کو پڑھوا کے تو چلا گیا ہوں ان کو چھوڑنے کے لیے گاڑی تک. وہ چلے گئے. اور آپ ان دونوں کو جانتے نہیں تھے، آپ کے لیے وہ اجنبی تھے؟ اجنبی تھے. ٹھیک. ذہن میں تھا کہ ان کے ساتھ ملاقات نہیں، لیکن کہاں دیکھا ہے. اب وہ شاپر جو ہے جب میں واپس چھوڑ کے آیا تو میری وائف کہنے لگی اس میں تو 18-19 لاکھ روپیہ ہے. وہ ہم کبھی ان کو دیکھیں، کبھی خدا کی طرف دیکھیں. تو وہ اب بھی جو ہے نا میرے دل میں ایک قصص ہے کہ وہ بندے کون تھے. میں ان کا تھینکس کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا. اگر یہ سن رہے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے پتہ نہیں آپ فرشتہ نما انسان ہیں یا اللہ نے آپ کو جس طرح سے کس طرح سے، نہ میرے رشتہ دار ہو، نہ میرے ریلیٹیو ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا آپ کے ساتھ کوئی میرا رشتہ ہے. اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. واہ. تو میں ان کا تھینک یو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ مجھے بڑا فیل ہوتا ہے آپ مجھے دوبارہ ملیں، میں آپ کی خدمت کر سکوں. یہ مجھے بہت بڑا غیر معمولی واقعہ آپ ان کے محبت کا، اپنے فنکاروں سے، انسان سے جی محبت کا اور اظہار کا کتنا خوبصورت واقعہ ہے. جہاں بھی ہوں میں ان کے پاؤں پھڑ کے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس سچویشن میں کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی آئے ضرور ہیں، دوست معاونت کی ہے، خبر گیری لی ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ انسان کی جان بچانا، پوری انسانیت کی جان بچانا، بے شک مجھے وہ شخص لگے ہیں.
देखिए दुनिया कितने खूबसूरत लोगों से आवाज़, वाह। ये फरमाइए कि फिर साहबजादी ठीक हो गई माशाल्लाह बिल्कुल? अल्हम्दुलिल्लाह उसने व्हील चेयर पे बैठ के FA की है। अच्छा, तो अब तो ठीक है वो? अब तो माशाल्लाह ग्रेजुएशन किया, अब अच्छा, तो माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अल्लाह का शुक्र है, अब तो इसकी शादियां करनी है जी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ दिखाए आपको, आपकी आमीन, साहबजादी को, फैमिली को, बच्ची की। गोशी एक सेंसिटिव आर्टिस्ट, लोगों को हंसाने वाला, पैसे नहीं है, और 13-14 बरस की बच्ची जो है वो बीमार है। वो दिन जो थे जब डॉक्टर कह रहा है कि भाई प्लाज्मा लगेगा और ये होगा और वो होगा, और पैसे नहीं हैं और काम भी करना है, उस वक्त जज्बात क्या थे गोशी खान के? सबसे पहले तो मैंने अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसे माफ़ किया जाए, क्योंकि बंदे को पता होता है कि किसी का दिल दुखाया है, किसी के वैसे मैंने किसी के पैसे वैसे तो मारते ही नहीं है, या मेरे ख़ानदान में नहीं है ऐसा मामला, या हम, लेकिन कोई ऐसी दिल आज़ारी होगी, मैंने कहा या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और वो जो 5 साल का अरसा था ना, वो एक खूबसूरत याद की तरह मेरे साथ रहता है कि जहाँ कोई काम नहीं आता वहाँ अल्लाह की ज़ात काम आती है। कॉन्फिडेंस और बरकरार रखना, और फिर अल्लाह के साथ वो राब्ता भी रखना, और वो जो लम्हा है ना, क्योंकि जो किसी की इस वक्त मदद नहीं ना करता इस क्रिटिकल सिचुएशन के जान बचाने में, और वाकई मुझे इतना इरिटेट हुआ मैं कि सभी लोग अच्छे हैं, लेकिन अच्छे वही थे जो आए थे। शाह जी मैं आपको बता नहीं सकता था कि बेटी की तबीयत कैसी है। वो जो जिस अरसे में वो बीमार थी? जी 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 शाह जी, आपको पता नहीं है, जब बेटी बीमार हुई है ना तो बड़े प्रोसेस से गुजरा हूँ। जब OPD से मैं वापस आया तो बेटी तो हाथ पाँव मुड़े थे बिल्कुल, ये नी भी, ये टांगें भी, इस उंगलियों की आगे उंगलियां तो वो भी मुड़ी हुई थी। अब मैं बेटी को उठाकर घर लेकर आया। और जब आप गए थे तब वो ठीक थी? जी जी जी। और फिर अचानक जब आप आए तो वो आपने उसको उसी दौरान ही जब बीमार हुई है तो हम PKLI चले गए हैं। उन्होंने रेफ़र किया कि आप शेखजाद में चले जाएं। वो बोर्ड बैठ गया डॉक्टरों का, उन्होंने कहा जी ये 4 साल लगेंगे। और हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा शौक था। फिर मैं कभी पीछे जाता था को, मैं तो हैंड टू माउथ हूँ, मैं थिएटर सिखाता हूँ वहाँ, तो फिर बच्चों की तालीम भी डिस्टर्ब हो गई 4-5 माह, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। और किसी रिश्तेदार ने कोई मुझे नहीं सपोर्ट की सिवाय अल्लाह की ज़ात के। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ने इस कदर किया ना, तो मैं अपने उन्हीं रिलेटिव्सों को बहुत हैप्पी करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद है किसी की, जिस तरह किसी ने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं भी किसी तरह की बेटी की जान बचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये है कि पब्लिक को चाहिए कि अपने जितने भी अजीज़ और रिश्तेदार हैं उनके साथ बहुत प्यार से चलना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी नहीं था ना, तो कौन था? अल्लाह की ज़ात, जो आप सब काम का ख्याल रखता है। तो उस वजह से बड़ी तकलीफ़ हुई दिल को कि यार जिसका कोई ना हो उसका खुदा है यारो। ऐसे ही। तो उसके बाद ये प्रोसेस चला, फिर 4 साल अल्लाह ताला देता रहा, और 2.25 करोड़ रुपया लगा उस बच्ची के इलाज पे? जी जी जी, अल्लाह ताला ने हुआ है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। फिर अल्लाह ताला ने प्ले से कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर से, और मज़े की बात है एक कर्जा भी नहीं है शाह जी। माशाल्लाह, ये मेरे अल्लाह का बड़ा करम। अल्लाह ताला खुश रखे आपको, आपकी बच्ची को खुश रखे, आपको बेटी की बहुत खुशियाँ दिखाए। इंशाल्लाह तमाम बाप अपने बच्चों की सही खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन, खुश रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इतनी तकलीफ़ से गुज़रे, मगर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप
کہ بیٹی کو سلامت رکھا اور اب بالکل الحمدللہ صحت مند ہے. اتنی صحت مند اب تو وہ چھوٹی سے بھی بہت زیادہ صحت مند ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے آمین آمین. انشاءاللہ. بچی جو ہے تقریباً 4 برس تک, 4 سال 4 سال تک. اور وہ ہاسپٹل میں ہی تھی یا گھر آ جاتی تھی؟ نہیں, پہلے تو 2 ماہ ہاسپٹل, پھر وہاں سے ریلیز ہوئی, پھر ہم گھر اٹھا کر لے آئے, پھر ہاتھوں کے سپرینٹ بنوائے. لاہور سے ڈاکٹر آصف صاحب تھے, ان کے کافی, پھر یہ نی کے, اور پھر یہاں کے پاؤں کے, یہ ٹخنوں کے, تمام کے پوری, جیسے وہ ایک کسی کو جھگڑا ہوتا ہے زنجیروں سے یا کیپچر کر کے ہاتھ سیدھے کرنے ہیں, پھر وہاں سے یہ بھی لگے ہوئے ہیں, وہ بھی لگے ہوئے, وہ بھی لگے ہوئے ہیں, وہ بھی لگے ہوئے ہیں, پھر کر آ کے 1-2 سال میں یہ ہاتھ اور کھانا اپنے ہاتھ سے کھانے لگی. پھر اگلے 2 سال آگے کے پاؤں اب یہ بالکل بلاک ہو گئے تھے, یہاں سے اوپر آتی نہیں تھی. جو اس کی فنگرز تھی وہ پیچھے تھی, پھر ان کے اسپرنٹ, پھر ان کے لیے بھاگ دوڑ. اور ڈاکٹرز نے کیا نام بتایا تھا آپ کو اس بیماری کا؟ یہ بیماری کا جو ڈائگنوز تھا, اس میں یہ پہلے تو اس کی جگر کی گرمی جو 317 ہو گئی. اچھا. وہ کہنے لگے جگر ٹرانسپلانٹ کرنا ہے. اب ہم پی کے ایل چلے گئے, وہ کہتے ہیں جی کو عرصہ لگے گا 4 سال. یہ جو 317 کی اس کی گرمی ہوئی ہے, اس کے جب وہ انہوں نے علاج شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ نا وہ اتنی ہیٹ تھی کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جتنے بھی وہ ان کی میڈیکل جو پریکٹس چل رہی تھی نا, اس میں وہ ساتھ ساتھ وہ ٹھیک تو ہو گئی, وہ پاؤں کی سوجیں بھی ٹھیک ہو گئی, لیکن وہ ساتھ وہ سلم ہوتی گئی, بریک بریک بازو ہو گئے, پاؤں, ہر چیز بالکل ایسے جیسے انسان مولڈ ہو جاتا ہے, کھلتا ہی نہیں ہے, ہر جوائنٹ بند ہے. تو اس سچویشن میں ہم اس کو گھر لائے تھے, کھانا آپ کھلاتے تھے پہلی مرتبہ جب. جی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کی, مگر مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ماں باپ نے بھی بڑی محنت کی بچی کے ساتھ. بہت. ہاں, بس اللہ نے توفیق دی ہے تو بڑی محنت کی ہے, بڑی اللہ نے کروائی ہے. میں نے سانسیں تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے, لیکن وہ ہم نے وہ جو وقت دیکھا ہے نا, اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے. اور جتنی میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ جتنی وہ بریو ہے, اور جتنا وہ اس نے اس کو سنبھالا ہے, اور ٹانگیں بھی نہیں چل رہی ہیں, اور جب کھانا شروع کیا تو پھر ساتھ پڑھائی شروع کر لی. ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس نے ایف اے کیا ہے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے صاحبزادی کا؟ حوریہ بنت عاصم. حوریہ بنت عاصم. حوریہ بیٹی کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. دیکھیں نا, فائٹر بیٹی ہے نا آپ کی, ماشاءاللہ. فائٹر بیٹی, بڑی بہادر بیٹی. اور آپ دونوں کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, آپ کی اہلیہ کے لیے بھی, ماں باپ کے لیے بھی بہت ساری. اللہ تعالیٰ یار, آپ کی تو بڑی یہ کہانی میرے خیال میں اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی کہ اتنا لوگوں کو ہنسانے والا دنیا کو گوشی خان جو ہے کتنی مشکلوں سے گزرا ہے. وہ یہ سب یہ بندے کو اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے کہ اپنے اندر سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی انسان کو بری لگتی ہے, اس کو دور کرنا چاہیے. میں جو مانتا ہوں کہ جو انسان پہ مصیبت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے یا بہت زیادہ, وہ انسان سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے دور ہو گیا. نہیں, وہ اس کو ہم نیگیٹو نہیں لیں گے, ہم اس کو پازیٹیو لیں. ہم اپنی فنشنگ کریں, اپنے اندر کو صاف کریں, اپنے اندر محبت لائیں, تب ہماری غلطی کی تلافی ہو جائے گی. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس عرصے میں آپ اور خدا کے نزدیک ہوئے. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت اچھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے, ایسے ہی استقامت دے. یار گوشی بتائیں کہ یہ جو 3-4 سال کا عرصہ تھا, اس میں کوئی ایسی بات صاحبزادی کی جو اس پورے پروسیس کے دوران ہوتا نا کہ کوئی جو آپ کو یاد رہ گئی ہو بہت شدت سے؟ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا, جب ہاسپٹل تھے برنا آئی سی یو میں, انہوں نے کہا جی یہ پیرالائز ہو رہا ہے نیچے سے, تو آپ ہمیں لکھ دیں کہ یہ اوپر جا رہا ہے, تو ظاہر ہے دل میں بھی جانا ہے اس نے, تو یہ بند ہو سکتی ہے ساری چیزیں. میں نے یہ لکھائیں, ہمیں لکھ بھی دے دی. میں کہا جی انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگی. پھر وہ کہتے تھے نیورولوجی والے کہ اس کا جو برین ہے وہ کام نہیں کر رہی, یاداشت نہیں آ رہی. تو اس دوران جب وہ بیٹی میری 4 دن پہلے بیمار ہونے سے پہلے میں نے ایک 70 بائک لی, اور اپنے بڑے بیٹے کے لیے کہ میں وہ اندر ہی رکھی, اس کو نمبر پلیٹ نہیں بنوایا. اور اس وقت بیٹی بالکل صحیح سلامت, بالکل صحیح, کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا.
وہاں سے میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاشم کو آگے بٹھایا. تو میں نے اس کو آگے بٹھایا تھا کہ میں اس کو بیٹے کو اس لیے جان دیتا کہ اس کے پیپرز مکمل ہوں, اس کا کچھ بڑا تو تاکہ اس کا چلان نہ ہو. تو میں ہی باہر جا رہا ہوں گاڑی موٹر سائیکل پہ, اور گلی کا موڑ ایسے مڑا ہوں تو سامنے 2 موٹر بائک والے آئے ہیں ڈاکو. انہوں نے ایسے کیا ہے نیچے اتر جاؤ. میں نے اپنے بچے کو پکڑا ہے, میں نے وہ گاڑی دی ہے, ایک انہوں نے فائر کی ہے, میں بچے کو لے کر انہوں نے پیچھے نہیں مڑنا, میں لے کے اور میں چلا گیا ہوں. گاڑی چوری ہو گئی, میں نے پرچہ کروا دیا اپنے علاقہ تھانہ میں. 4 دن بعد بیٹی بیمار ہو جاتی ہے, میں چلے جاتا ہوں ادھر چلے جاتا ہوں. وہاں پہ 2 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد مجھے شیخ زاد میں فون آتا ہے اقبال ٹاؤن تھانے سے, اور وہ دیکھیں اللہ کس طرح سے ثواب پیدا کرتا ہے. وہ مجھے فون کرتا ہے, جی محمد عاصم ندیم صاحب آپ کا نام ہے؟ میں کہا جی میں تھانے سے بول رہا ہوں. میں کہا یہ کوئی اور پرابلم آ گئی ہے. وہ کہہ رہا جی آپ کی گاڑی آپ کی 70 گم ہوئی. میں کہا ہاں. میں نے ان کو تعارف کروایا کہ میں بھائی جان میں اسٹیج آرٹسٹ گوشی 2 بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جو پتلا سا یہ. میں کہا جی 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 وہ بھائی جان آپ ادھر آئے. میں کہا بتایا ان کو میں سچویشن میں. انہوں نے کہتے آپ ٹائم نکال کے نا آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں. میں آیا ان کے پاس, انہوں نے میری بہت آنر کی, رسپیکٹ کی, اور وہ کہنے لگے یار میں اتنی گاڑیاں تھیں تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں ویسے ہی ایک جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھیان کراتا ہے یار اس. میں نے ان کو بولا یار وہ اپنے منشی کو یار اس کی گاڑی کی فائل نکالو یار. تو کہا اچھا جی کہ نکالتا. میں کہا نہیں یار نکال, میں کہہ رہا ہوں تمہیں نکال اس کی گاڑی کی نکال. وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ فنکار ہے. وہ کہتا ہے یار میں بھی 5-10 منٹ اس کو فوکس کیا ہے. واہ, جب اللہ تعالیٰ کسی کو سیدھا کرنا ہو کسی کے دل میں ڈالتا ہے نا, دل میں ڈالتا ہے کہ فلانا شخص کا کام ہے یہ کرو. وہ میں نے گاڑی لی تو میں نے نا واپس کیا. تو جو حوریہ بیٹی تھی نا وہ بڑی تھی, تو جتنے بھی ڈاکومنٹس میرے گھر میں فائل بنی ہوئی ہیں سب کی بچوں کی جتنے بھی اس کے کاغذات ہوتے ہیں تو وہی رکھتی تھی. میں نے اس کو جا کے پوچھا کہ حوریہ ابھی وہ آئی سی یو میں تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی برین میں یادداشت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ حوریہ وہ موٹر بائک کے جو کاغذات تھے وہ کہاں رکھے تھے؟ تو وہ کہنے لگی پاپا وہ گرین فائل میں نا آپ دیکھنا اور 4-5 صفحے پہ ہوتے ہوں گے. میں فوری ڈاکٹر صاحب کو بلایا. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ ادھر آئیں, یہ دیکھیں یادداشت تو ٹھیک ہے اس کی, یادداشت تو ٹھیک ہے. پھر ہمارے اوپر وہ جو کہہ رہے تھے نا رات کو کہ یہ پیرالائز ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ جا رہا ہے, اس کی یادداشت نہیں ہے, وہ اس کا دل بند ہو جاتا ہے, سائن کریں. وہ سارا ہم ایزی ہو گئے. وہ ڈاکٹر بھی آئے, ہاں بالکل. میں کہا یہ بالکل ایگزیکٹ کہہ رہی ہے. اور یہ بتائیے کہ 4 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے نا. جی جی. تو جب آپ کی صاحب بہت لمبا عرصہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے, سب کے پیاروں کو محفوظ رکھے, بچوں کو. آمین آمین. مگر 4 سال کے بعد جب بیٹی بالکل صحت یاب ہو کے آئی گھر, تو آپ کو یاد پڑتا ہے کہ وہ لمحہ کیا تھا, فیملی کا, اس بچی کے کیا جذبات تھے جو آپ کی بیٹی تھی؟ ہاں جی, وہ میں ڈرامے میں تھا, اور ڈاکٹر صاحب اسد صاحب میں ان کا بار بار ذکر کروں گا کہ اگر کسی کو بھی پیرالائز ہو, یا کسی کے جوائنٹ, یا کسی کا ٹکنا ہاتھ یا فالج ہو جاتا ہے, تو گجرانوالہ ڈاکٹر اسد صاحب کے پاس آئیں. تو وہ مجھے لمحہ یاد ہے جب میں ادھر تھا, تو وہ کہتا ہے, مجھے فون کرتا ہے ایک دن پہلے کہ خان صاحب میں تھک گیا ہوں, یہ کھڑی نہیں ہو رہی. میں کہ دیکھیں سارے سیدھے ہو گئے ہیں, تھوڑی سی کوشش کریں آپ, اللہ کی توفیق سے کریں گے آپ انشاءاللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس صلاحیت دی ہے شاہ جی, آپ کریں. تو وہ بھی جی میں کرتا ہوں. صبح انہوں نے مجھے فون کیا جب ڈرامے چلا گیا, خان صاحب مبارک ہو. میں کیا ہوا؟ حوریہ کھڑی ہو گئی اپنے پاؤں میں. وہ ایک بہت اچھا لمحہ تھا, ایک باپ کے لیے, ایک ماں کے لیے ایک ایسا لمحہ تھا. جب کال آئی آپ کو ہے, یقین کیجئے کہ میں فون لے کر نا باہر چلا گیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے فنکار کو. سب فنکاروں نے بڑی دعائیں کی, ریلی چھوٹے بڑے سب فنکاروں نے بڑی دعائیں کی ہیں. وہ ایک اہم دن تھا جو یادگیری بن گیا, اور میں بہت اللہ کا شکر ادا کیا. پھر اس نے ایک یہ کیا تھا, ایک 2 مہینے نے ایک جو چھترے ہوتے ہیں نا, ہاں وہ لے کر نا بیمار ہونے سے پہلے وہ بڑے ہو گئے تھے,
جب وہ بیمار ہوئی اس کا صدقہ دے دیا، وہ ساتھ ساتھ ہی چلتا آ رہا تھا، اس نہیں پالے تھے، جب وہ گھر آئی او پی ڈی میں اس کا صدقہ پھر ہم نے بعد میں دے دیا، وہی والے جو چھترے تھے جو اس نے پالے تھے اس نے ہاتھوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ساری خوشیاں وہ لٹا دی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا کہوں یار میں بالکل، یہ تو میرے خیال میں آپ کے قریبی دوستوں کو پتہ ہو تو، ادروائز میرے خیال میں پبلک میں تو کسی کو یہ بات نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی آپ مشکلوں سے گزرے اور کتنی استقامت کے ساتھ اور حوصلہ مندی کے ساتھ آپ گزرے. جی 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 جی. ہے نا. تو اگین یار گوشی، آپ کے لیے، آپ کی اہلیہ کے لیے، اس بچی کے لیے جن ڈاکٹر صاحبان کا آپ نے ذکر کیا، اتنی محبت سے انہوں نے خیال کیا، ان سب کے لیے بہت ساری تالیاں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت امتحان سے، آزمائش سے نکالا، اور ایسے ہی خوش رہیے، ایسے ہی اپنا ہنستے مسکراتے رہیے. مگر آپ کی جو سٹوری آج سنی ہوگی لوگوں نے، جو آپ بیتی، اس سے لوگوں کو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اتنا ہنسنے ہنسانے والا شخص، اتنی خوشیاں بانٹنے والا شخص جو ہے، اس کی زندگی میں بھی کتنے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان تمام سالوں میں وہ لوگوں کو ہنساتا رہا ہے نا. یہ خود ایک مشکل کام ہوتا ہے نا. ہاں بالکل. بیٹی بیمار ہے، آگے سارے ہو آپ، پھر ان کی اعتماد داری، پھر وہی روٹین، پھر وہی آ رہا ہے، پھر وہی، پھر بڑی بیٹی ہے، والدہ اٹھا کر واش روم لے کے جا رہی ہے. وہ ساری چیزیں، وہ لمحے جو تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں بدل دیے، ایک سیکنڈ میں بدل دیے. وہ یا تو جس کے ساتھ وہ واقعہ ہوتا ہے وہ بندہ یاد رکھتا ہے. جس تن لاگے سو تن جانے، ہے نا. بے شک. اچھی بات دیکھیے اس کہانی میں یہ ہے کہ جب آپ پرفارم کر رہے تھے تبھی آپ کو خوشی کی خبر بھی ملی، ہے نا. بے شک بے شک. اور جتنے بھی میرے تمام آرٹسٹ ہیں وہ سب نے اتنا خوشی کا اظہار کیا اور دعائیں دی. پہلے بھی بڑی دیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا، بہت دعائیں دیتے تھے. ریلی فنکار صدقے، فنکار جو ہوتے ہیں نا شاہ جی، فنکار کی دعا ضرور لینی چاہیے. وہ بڑی پرابلم میں نہیں اکیلا، مجھ جیسے ہزار جو ہے وہ بڑی پرابلم کے ساتھ کتنی وقت کی بھوک کاٹ کر، کتنی کسی نے 2 وقت کی روٹی نہیں کھائی، کسی کے گھر میں چولہا نہیں ہے، کسی کے بچے صرف 1 کلو آٹا اور 1 پائیا گھی سے نکل رہا ہے. یہ ساری چیزیں پبلک میں تو ہوتی ہیں، لیکن فنکاروں میں استغفر اللہ بہت زیادہ، بہت اس طرح اللہ تعالیٰ فنکاروں کی جو ہے نا ان کو عزت دیتا ہے، کیونکہ ان کا دل جو اندر سے صاف ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ اسٹیج پہ جا کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں. ہنساتا ہے. بہت ساری تالیاں آپ کے لیے بھی، تمام فنکاروں کے لیے بھی. اور آپ کی کہانی کی بہت خوبصورت بات یہ ہے، خوبصورت پہلو یہ ہے اگین کہ آپ ایک دکھ کے فیز سے گزرے، مگر ماشاءاللہ اس وقت آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہے، سلامت ہے، خوش ہے. تھینک یو سو مچ گوشی. آپ آئے، آپ نے بہت دل سے باتیں کی، آپ نے ہنسایا بھی، اور آپ کی باتوں سے لوگوں میں گداز بھی پیدا ہوگا کہ زندگی کے جن تجربات کا آپ نے ذکر کیا اور جس استقامت سے آپ گزرے، اس سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے. بہت ساری دعائیں. اگین بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ آئے. تھینک یو سو مچ. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آج گوشی خان کی جو کہانی تھی، جو سٹرگل تھی، جو جرنی تھی، وہ آپ کو کیسی لگی. ہم آپ کا انتظار کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.